الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو کہ جو جھگڑتے ہو ان کی جگہ پر، ان کے حق میں، دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم، تو بھلا کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بہاف پر، ان کی جگہ پر، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ ام من یکونو، یا پھر وہ کون ہوگا، علیہم وکیلا، کہ جو ان کا ذمہ دار بنے گا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سورہ نساء میں ہم جو مقام پڑھ رہے ہیں اس میں بیان ہے اس صورتحال کا کہ جس میں مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ مدینے کے مرکز میں اب صرف بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ کفار انکار کرنے والے مسلمانوں کو جہاں کہیں وہ تھے ستا بھی رہے تھے، ان کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مدینے پر حملہ کرنے کے بارے میں بھی سازشیں کر رہے تھے۔ سو گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والی قوم پر جو عذاب آنا تھا، جو پرومسڈ پنشمنٹ تھی، اس کا آغاز ہو گیا۔ اور اللہ نے یہ بات بتائی ہے قرآن مجید میں کہ جب کبھی بھی وہ اپنے کسی کام میں لوگوں کو شامل کرتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں کر دیتا کہ آپ کا تعلق کسی خاندان سے ہے، کسی نسل سے ہے، آپ کوئی زبان بولتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی آپ کی اس میں وہ ہو گئی، بھرتی ہو گئی، ناؤ گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ۔ نہیں، وہ چونکہ یہ سارا معاملہ ہی اخلاق کی بنیاد پر ہے، کردار کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا اس لیے کہ وہ بد کردار لوگ تھے، اور یہاں اعلیٰ کردار کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تو چنانچہ اب ان میں اگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کھوٹے تھے تو ان کو تو نکالنا تھا۔ سب کو اپرچونٹی دنیا میں ملی ہے کہ وہ اپنے اندر کے اللہ کے دیے ہوئے اخلاق کو اہمیت دیں، اور ہمارے اندر جو برائیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو ہم اگنور کریں۔ یہ سٹرگل ہر انسان کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو پھر ان کی جانب معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگ سارے جیسے میگنٹ کی طرف لوہا جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور کھوٹے دور ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ لوگ مفاد پسند ان میں شامل ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ وہ ان سے دور نہیں ہو پاتے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے کہ جو اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے، اور مسلمانوں کے اندر بعض لوگ اچھے ذہن کے، اچھی نیت رکھنے والے، وہ ان کے بہاف پر کچھ بحث کرتے تھے، ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جی ان کو موقع ملنا چاہیے، ایسے برے بھی نہیں ہیں، آفٹر آل ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، سو ایسا نہیں ہے کہ ان کو الگ کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ وہ ہو کہ جو ان کی جگہ پر جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں، بھلا یہ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا قیامت کے دن، یا کون ہوگا کہ جو ان کا ذمہ دار بنے گا۔ سو اگر مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ تم نے ان کی خیر خواہی کرنی ہے تو ان کو بتاؤ کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سچ بولیں، پیغمبر کو مانتے ہیں تو پھر دیانتداری سے مانیں، یہ نہ ہو کہ سامنے ظاہر میں کچھ ہے اور پیچھے باطن میں کچھ ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
یجد اللہ غفور الرحیمہ، جس کسی نے کوئی برائی کی یا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا پھر اس نے معافی مانگی اللہ سے تو وہ پائے گا اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی یہ بتاؤ ان کو، بجائے اس کے کہ تم ان کو ڈیفینڈ کرو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی آنیسٹلی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں مگر وہ کردار میں ٹھیک نہیں ہے، دین میں ٹھیک نہیں ہے، تو مطلب آپ کس کو سمجھائیں گے کہ بھائی نہیں ٹھیک ہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے، اف یو ریئلی انٹرسٹڈ، تو آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو اگر کوئی برائی کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، نہیں جان بوجھ کر کوئی برائی کرتا ہے جس سے کہ اس کی اپنی شخصیت خراب ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ ان کو بتاؤ، بجائے اس کے کہ تم ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ کیا کر لو گے تم؟ یعنی آپ نے مسئلہ نہیں سمجھا کہ آپ کے ڈیفینڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے بارے میں میرٹ کی بنیاد پر۔ یہاں تو آپ نے کھپ ڈال دی تو قیامت کے روز کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو جس کسی نے کوئی برائی کی اور فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا وبال تو اسی پر آتا ہے، یعنی جو برائی کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ پاتا ہے۔ ایک بڑی سمپل سی بات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس دنیا کی ریالٹی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اس میں ہم سب، اللہ نے دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے ہم کو خاندانوں میں، قوموں میں بانٹا ہوا ہے، لیکن میرا ایک خاندان سے تعلق ہے تو اس خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے میں خدا کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ تو ایسی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، دنیا کا کام چلنا تھا تو کسی کو میرا باپ ہونا تھا، کسی کو میرا بیٹا ہونا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اپنے باپ کی وجہ سے بچ جاؤں گا یا میرا بیٹا میری وجہ سے بچ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ جس نے برائی کی ہے، فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے خلاف، اپنے ہی خلاف برائی کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ ہر چیز اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، او اسمن، او یا گناہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کی تہمت وہ دوسروں پر لگا دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو وہ ایک بڑے بہتان اور ایک کلیئر سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتا ہے۔ یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہیں نا، کہ آپ، میں کوئی غلط کام کرتا ہوا پکڑا گیا، میں نے کسی صحیح کام کرنے کی ذمہ داری سے کوتاہی کی، گریز کیا، تو دیر آر ٹو پاسبلٹیز۔ ایک یہ کہ میں اعتراف کر لوں، اور دوسرا یہ کہ میں کہوں کہ یہ تو میرا تو نہیں، ان کا قصور تھا۔ لوگ کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس نے کوئی برائی کی یا گناہ کیا، پھر اس نے اس کو کسی اور کے اوپر لاد دیا، تو اس نے تو پھر بڑا بہتان کی ایک ذمہ داری اپنے اوپر لاد لی، اور ایک واضح گناہ کو اپنے سر پہ لے لیا۔ یعنی ایسا گناہ کہ جس کو وہ اپنے سے الگ ہی نہیں کر سکے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے بعض اوقات آدمی سے غفلت، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور آدمی اس کے بعد محسوس کرتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن انسان غلطی کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور اس کی خاطر، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے
اس کا الزام کسی اور پر لگا دیتا ہے تو پھر وہ بہت واضح ایک تہمت اور بڑے گناہ کو اپنے اوپر لادتا ہے، ڈبل کرائم ہو گیا۔ اور یہی میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں انسان گناہ کرنے پر نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ گناہ پر اصرار کرنے پر اور گناہ کو جسٹیفائی کرنے پر اور گناہ کے بعد کے ریئیکشن پر، رد عمل پر پکڑا جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی اگر رحمت نہ ہوتی تم پر، اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ ان میں سے تو ارادہ کر چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر سکتے کسی کو بھی سوائے اپنے آپ کے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، یعنی وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ سو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں بڑی ہمدردی ہے کہ تم ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے، ان کا تو ارادہ یہ ہے کہ جیسے وہ خود گمراہ ہوئے ہیں وہ تم کو بھی گمراہ کرے، لیکن یہ اللہ کا تم پر فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے جو تم کو موقع دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی قدر کرو، اور پھر تم نے اس کی قدر کی۔ اللہ نے جو تمہیں اس دنیا کی زندگی میں آزادی دے کر یہ چاہا کہ تم صحیح کے راستے کو اختیار کرو اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور تم نے اس کو اویل کیا۔ تو یہ جب تم نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے تو یہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یہ تمہیں گمراہ کر بھی کیسے سکتے ہیں، تمہیں رائے ہدایت سے کیسے ہٹا سکتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، جبکہ اللہ نے تو نازل کی تم پر کتاب، والحکمہ، اور حکمت، یہ کتاب جس میں حکمت بھی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے تم کو سکھائی وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر فضل بہت بڑا ہے اور اس نے تم پر بڑی عنایت کی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کا تم کو پہنچنا، تمہیں یہ موقع ملنا کہ تم اس کو حاصل کرو، اس کی قدر کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد یہ تمہیں کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ یعنی تم کو تو اللہ کی وحی پہنچ گئی، تمہیں اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ اب اس سب کے بعد جو چھچوری حرکتیں کر کے تمہیں صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ان کو ہرگز کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی دو ہوتے ہیں معاملات قرآن مجید میں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جہاں بیان کی ہے حکمت کے ساتھ، وہاں کتاب سے مراد ہے قانون شریعت، اور حکمت سے مراد ہے اخلاقیات اور ایمانیات۔ یہ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد کی بات جو ہے وہ پہلی بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ جو واو ہوتا ہے یہ بعض اوقات اس کو کہتے ہیں تفسیر کا واو، یعنی جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے نا کولن، دیٹ از، تو یہ ہاں یہ اسی کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو کہ جو اس نے نازل کیا، اس پیغام کو اس نے بیان کیا کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے شریعت اور ایک حصہ ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو یہ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے اپنی شریعت بھی تم کو دے دی ہے، اس نے اخلاقیات میں کنفرمیشن بھی تم کو دے دی ہے،
اس نے تم کو ایمانیات بھی دے دی ہیں، اور وہ تم کو اس نے وہ سب کچھ سکھایا جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر فضل بہت بڑا ہے۔ سر میں ایک چیز پوچھ سکتی جی ہوں کہ یہ لوگ they were like the chosen ones by Allah جی to receive the hidayah. جی So it was like preordained for them. تو اس لیے مطلب how much of it was Allah's blessing for them to be able to develop that kind of faith, and how much of it was their own struggle to do that? اس سوال کو آپ نوٹ کر لیں۔ میں اصل میں عام طور پر طریقہ یہ کہ ترجمہ کرتا ہوں اور پھر آخر میں کویسچنز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں مختصر۔ آپ سیٹسفائیڈ نہ ہو تو دوبارہ پوچھیے گا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کے معاملات ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو پری آرڈینڈ ہیں، جس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی پرفارمنس پر۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی موت پری آرڈینڈ ہے، آپ کی ہدایت آپ کی پرفارمنس پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کے بارے میں اللہ نے ایک فیصلہ پہلے سے کر دیا ہو کہ اس کو تو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے۔ وہ اگر صحیح ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان فرمایا۔ اس قدر ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، سب کے بارے میں ایسا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہ اب ظاہر ہے کہ آپ امیجن کریں کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ جس کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر ہیں، ایمان ہے نہیں، اور دیکھیں نا مسلمانوں کے اندر ہیں اور ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سٹرگل کر رہے ہیں، انہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور خواہش دنیا کی ہے، ان کی لالچ دنیا کی ہے۔ یہ دعوت کے جو ان کو آخرت کی کامیابی کی طرف پکار رہی تھی، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی سے مراد یہ کہ ان کو اپیل نہیں کر رہی، اور اپیل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کنونسنگ بات نہیں تھی، یعنی انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس کے بعد ان کا دل اس طرح کی باتوں سے متاثر ہونے سے بالکل محروم ہو گیا تھا۔ تو جب وہ ایک ایسی سچویشن میں موجود تھے کہ جہاں ایک جانب اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی تھے اور وہ دین ایمان کی بات کر رہے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کی بات کر رہے تھے، دوسری جانب یہ لوگ تھے کہ جو پھنس گئے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ آپس میں پھر سرگوشیاں کرتے تھے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یار ہمارے ساتھ، ہمیں کس طرح سے اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے نکلیں، عجیب لوگ ہیں، اپنے آپ کو بھی خراب کیا، ہمیں بھی خراب کیا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقۃ، ہاں البتہ، یہ بھی وہی اللہ ہے، ہاں البتہ جس نے صدقے کا مشورہ دیا، او معروفن، یا کسی بھلائی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح بہتری پیدا کرنے کا مشورہ دیا، تو یہ ایک اور بات ہے۔ یعنی آدمی کو اگر سرگوشی کرنی ہے، آدمی کو الگ سے کوئی بات کرنی ہے، تو کوئی اچھی بات کرنی چاہیے کہ یار تم ایسا کرو کہ ادھر خرچ کر لو، یا کوئی اچھی بات، کوئی معروف بات ہونی چاہیے، یا یہ کہ آپس میں بات چیت ہو الگ سے، تو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے کوئی آدمی مشورہ کرے۔ لیکن گھٹیا باتوں کے بارے میں کریں کہ آپ کو کہیں دوسرے کے سامنے تو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، آپ کے اندر اتنا کریکٹر نہیں تھا، اور جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے اور سرگوشیاں کر رہے ہیں اور خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ بعد میں بات کی گئی ہے کہ جو صدقے کے لیے کسی کو کہے گا یا کوئی اچھی بات کا مشورہ دے گا اور جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرے گا، جو ایسا کرے گا
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر. یعنی یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ یار تم کتنے عجیب بدقسمت لوگ ہو کہ آپس میں مل کے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو تو گری ہوئی گفتگو کرتے ہو، گھٹیا گفتگو کرتے ہو. تمہیں چاہیے کہ یہ والے کام کرو، اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو تم ڈسکس کرو تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے ہاں تمہیں بہت اجر ملے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جس کسی نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی. یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ جرم اسی وقت بنتا ہے کہ جب آدمی پر واضح ہوتا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. اللہ کے رسول کو نہ ماننا ظاہر ہے کہ اس لیے ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ان کا پیغمبر برحق ہونا واضح ہو گیا، ان پر واضح ہو گیا تھا. چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جس کسی نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المومنین، اور اس نے مومنین کے راستے سے الگ کوئی راستہ اختیار کیا، نولیہ ما تولی، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اسی راستے پر کہ جو اس نے اختیار کیا. یعنی ہم اس کو اسی کے راستے پر ڈال دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، وساعت مصیرا، اور یہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، یہ بجائے اس کے کہ صحیح رویہ اختیار کریں، غلط رویہ اختیار کر کے اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. کین یو امیجن، جب کہ ان پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو مومنین ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے رسول کو مان کر ان کی پیروی کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ ان کی جگہ کو، ان کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی ان کے راستے کی جگہ دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں جو منافقین کا راستہ ہے. جو ایسا کرے گا تو ہم نولی ما تولی، ہم اس کو جس طرف اس نے رخ کیا ہے اسی کے حوالے کر دیں گے. یہ در حقیقت بیان ہے اللہ کے اس قانون کا کہ جو قرآن میں بار بار بیان ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے اور گمراہ ہونے کا ایک قانون بیان کیا. وہ جگہ جگہ پر بیان ہوا ہے، اور وہ اسی سوال کا جواب ہے جو آپ نے پوچھا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے میرٹ پر اور گمراہ کرتا ہے میرٹ کی بنیاد پر. جو جانتے بوجھتے ہوئے سوچ سمجھ کر صحیح بات کو اپنے سامنے پانے کے باوجود غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو غلط راستے کی طرف آگے بڑھا دیتا ہے، اس کو مزید موقع فراہم کرتا ہے اور حوالے کر دیتا ہے اس کو گمراہی کے. اور جو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، دیکھ کر اس کو جان بوجھ کر وہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. تو یہاں اس کے قانون کے اس پہلو کو بیان کیا گیا کہ جس نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو ہم اس کو اسی کی طرف پلٹا دیتے ہیں، اسی کی طرف جانے کے لیے موقع فراہم کر دیتے ہیں، اور ہم ان کو جھونک دیں گے جہنم میں، اور وہ بہت بری جانے کی جگہ ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کو بیان کیا اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کے ہاں وہ رائے، یعنی کوئی دینی رائے کہ جو عام مسلمانوں کی میجورٹی کے خلاف ہو، وہ غلط ہے. جس کو کہتے ہیں نا اجماع، جب سب لوگ ایک بات مان رہے ہیں تو آپ کو دوسری بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ آیت دیتے ہیں. یہ آیت اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی. یہ آیت تو ایک سادہ سی بات کر رہی ہے
کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ایک راستہ اختیار کیا. جن منافقین نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ ایک گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں. یہ اس بات کو بیان نہیں کر رہی ہے کہ اگر ایک اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی تعداد میں ایک اوپینین فارم کر لی ہے، میری بات تو سنو، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، تو یہ کیسے اس میں شامل؟ وہ تو آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہے. وہ کہہ رہے جی میری دلیل تو سن لیں آپ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے اوپینین فارم کی ہے اور بہت سارے لوگ اس اوپینین کو اختیار کر رہے ہیں، یہ اوپینین ٹھیک نہیں ہے. سو آیت جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ ایک خاص موقع پر بعض لوگوں کے غلط رویے کے غلط ہونے کو واضح کرنے والی بات ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کمتر جو لوگوں نے کیے کام ان کو معاف کر سکتا ہے وہ، اگر وہ چاہے. یعنی اگر اس کے قانون میں، اگر اس کے فیصلے میں اس کا امکان ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا تو فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کہ پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ کر اہل ایمان کے راستے کو نظر انداز کر کے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، یہ اب اصل میں مشرکوں سے جا ملے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں سوائے اس کے کہ ان کے اندر شرک نے جڑیں مضبوط کر دی ہیں، اور جس نے شرک کیا ہے وہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اس سے کمتر جنہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں، اگر اللہ کے ہاں اس کی گنجائش ہوگی تو وہ ان کو معاف کر سکتا ہے. اس لیے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ گناہ ہے کہ جو انسان سے ہوتا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، دنیا کے گلیمر میں اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے، وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہونے کی وجہ سے. یہ انسان سے گناہ ہوتا ہے اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک اللہ کو مانتا اللہ کو ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے یہاں اس کو جواب دہی کرنی ہے، لیکن کہیں پھنس جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے توبہ اور اصلاح کی توفیق ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصلاً تو اللہ کو مانتے ہیں، تو ان کی بنیاد سالڈ ہے. اور اس سالڈ بنیاد کے باوجود چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق باندھ لیا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اب اعتماد اللہ پر نہیں ہے بلکہ کسی اور پر ہے. تو پھر اس کے بعد اس کا امکان نہیں ہے کہ آدمی غلطی کرے گا اور اس غلطی کو چھوڑ دے. سر یہ نہیں ہو دولت کی حب میں ہی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی کسی وہ اصل میں آج وہ قرآن نے کہا نا کہ وہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا، الہ بنا لیتا. یعنی آدمی جو ہے پھر وہ خدا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے ہی اندر کے نفس کو پوج رہا ہوتا ہے. تو وہ جب نفس کو اپنا الہ معبود بنا لے اور اس کے آگے وہ اس کے آگے جھکنے لگے تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس خدا کو کوئی اہمیت دے کہ جس کے مقابلے میں اس نے نفس کو کھڑا کر دیا. تو یہاں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا
انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے, انہوں نے شرک کو اختیار کر لیا. اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی ایک بندہ کہے کہ یار میں نے جھوٹ بولا ہے اور میں جھوٹ بولتا رہوں گا اور جھوٹ کو میں نہیں چھوڑوں گا اور اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں, یہ بکواس کر رہا ہے. اس کا اصل میں کوئی اور چکر ہے. اس نے کوئی اور فارمولہ اپنے ذہن میں طے کر لیا ہے جو اصل میں توحید سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہ توحید خدا, ایک خدا کو ماننا جس کو کہ ہم جس کے سامنے جواب دیں, وہ بڑی سمپل سی چیز ہے. اس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کے بندے ہیں, مرنے کے بعد ہم نے اس کے پاس جانا ہے, وہ فیئر ہے, اس نے کوئی دھاندلی نہیں کرنی. تو مطلب آپ کیا کریں گے یار؟ میرا مطلب ہے کہ غلطی ہوگی, گناہ ہوں گے, اس کے بعد ایک دن آدمی ریئلائز کرے گا کہ یار یہ تو بہت گڑبڑ ہوگی, آئی ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل. لیکن اگر انسان نے کچھ اور چکر چلائے میں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے خدا ہوگا مگر اور بھی تو ہے نا یار, مطلب صرف خدا ہی تو نہیں ہے نا, اتنے زیادہ تو سیریس نہ ہونا تم. سو دیر آر گوئنگ ٹو بی ادرس, تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہاں, وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ اصل میں اسٹیٹمنٹ ہے. وہ اپنے اندر کی خواہش کو ایک سہارا دینے کے لیے, وہ اصل میں اللہ میاں کی تعریف نہیں ہے. وہ تو اصل میں ایک اپنے آپ کو اس سے بھی بڑی تسلی دیتے ہیں, کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے. ہم یہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ہمارے کرتے ہیں تو سارے پچھلے گناہ کو پتہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بھی ہے ایک سین. نہیں, وہ سین یہ ہے کہ میں سوالوں میں بتاؤں گا آپ کو وہ سین کیا ہے, اس لیے کہ نہیں وہ سین پہ آپ اس کو کریں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو شرک ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لینا, بلکہ اصل میں ماننے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہتی, وہ بس صدر پاکستان بن جاتے ہیں جن کو آپ نے دیا ہوا ہے پریزیڈنسی, اور کچھ بھی نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ ہے, بہت بڑا ہے, بہت زبردست ہے, مگر کچھ نہیں. اصل میں تو یہ ہے, یو نو. سو یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے, توحید کو مانتا ہے, اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے اللہ کے علاوہ کچھ اوروں کو ماننا شروع کر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسوں کو معاف نہیں کروں گا. البتہ جو گناہ کرتے ہیں, جنہوں نے کہ غلطیاں کی ہیں, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, میں معاف کر دوں گا اس سے کمتر جن کے بارے میں چاہوں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو میرا گناہ گاروں کے بارے میں ایک پالیسی ہے, میں اس کے مطابق جن کو اس میں محسوس کروں گا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو معاف کر دوں گا. وہ پالیسی بھی قرآن مجید نے بتائی بھی ہے کہ جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس سے معافی مانگیں گے, اس کے آگے گڑگڑائیں گے, اپنے گلٹ کو محسوس کریں گے, اور اس کی روشنی میں وہ اپنے اصلاح کا رویہ اختیار کریں گے, تو وہ ان کو معاف کر دے گا. وَمَن یشرک باللہ, اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, فقط ضل ضلالا بعیدا, تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا, پھر نہیں وہ واپس آ سکتا. اس لیے کہ اس کا تو بھروسہ ہی اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی اور چیز پر ہو گیا ہے, اور اب وہ توبہ استغفار کر کے اللہ کی رحمت کے قریب آنے کے لیے راستہ ہی نہیں پائے گا. ان یدعون من دونہ الا اناثا, یہ نہیں پکارتے اس کے سوا کسی کو سوائے دیویوں کے. اناثا یہ انثا کی وہ جمع ہے, یعنی عورتیں, یہ اصل میں دیویاں تھیں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور یہ نہیں پکارتے کسی کو مگر اسی شیطان, سرکش شیطان کو. یعنی انہوں نے کچھ اپنے وہ حساب کتاب رکھے تھے, کوئی مائتھولوجی تھی ان کی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے ہیں, یہ اللہ کی لاڈلی ہیں, وہ اللہ کے بہت قریب ہے, ہم ان کو پکاریں گے وہ ہماری معافی کرا دیں گے. اس ٹائپ کے, جیسے ہیں نا کہ وہ بہت بزرگ ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, تو ہم ان کے دامن کو پکڑیں گے تو وہ اللہ میاں سے سفارش کریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. جیسے یہاں دنیا میں کرپشن ہے, اللہ معاف کرے, وہاں بھی اسی طرح کی کرپشن ہے کہ آپ کے تعلقات اگر اچھے ہیں
تو ہو جائے گا. میں تو اس بات پہ بڑا کنونسڈ ہوں کہ جو کرپٹ قوم ہوتی ہے نا، کرپٹ قوم، وہ اپنے خدا کا تصور بھی ایسا دیتی ہے کہ وہاں بھی یہی کچھ دھاندلی ہے کہ سفارش چل جائے گی انشاءاللہ. تعلقات آپ کے اچھے ہونے چاہیے. تو اگر آپ نے کسی تگڑی پارٹی کو رکھا ہوا ہے تو آپ کا کام سب ٹھیک ہو جائے گا، چاہے آپ نے کتنی بڑی دھاندلی کیوں نہ کی ہو. تو فرمایا کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے عورتوں کے نام ہیں، اور یہ نہیں پکار رہے مگر سوائے شیطان سرکش کو. یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی آپ توحید چھوڑ کر جس سہارے کو اختیار کرتے ہیں، بیکاز وہ آپ کو ڈیزائن کر کے دیا ہے شیطان نے، اس میں آپ شیطان کو پکار رہے ہیں. چاہے لات کو پکارا ہے، چاہے عزا کو پکارا ہے، چاہے کسی بزرگ کو پکارا ہے، اصل میں آپ شیطان کو پکار رہے ہیں. اس لیے کہ شیطان کا وار، اس کا ڈیزائن کامیاب ہو گیا ہے اور آپ اصل میں اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. لعنہ اللہ، یہ اصل میں آپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہو یار. خدا کو چھوڑ کے تم نے بعض عورتوں کے نام لینے شروع کر دیے اور ان کو پکار رہے ہو. یعنی آپ یہ آج کہیں خدا کو چھوڑ کے کہیں قبر پہ جا رہے ہو یار، کتنی عجیب بات ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی ہے. وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. یہ اصل میں ریفرنس ہے اس ڈائلاگ کی طرف کہ جو ابتدا میں آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرنے کے بعد شیطان نے کہا تھا جی کہ تو نے ان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا اور جھکنے کے لیے کہا اور مجھے کمتر کیا، اب میں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کروں گا. تو فرمایا کہ اس نے تو کہا تھا کہ میں لازماً تیرے بندوں میں سے اپنا ایک حصہ لوں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو گمراہ کروں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں لازماً ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ جانوروں کے چوپایوں کے کان چیریں گے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ لازماً اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کسی نے شیطان کو بنایا ولی، دوست اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ بہت نقصان سے دور کے واضح نقصان سے دوچار ہوا. فقد خسرا، تو وہ نقصان سے دوچار ہوا، خسرانا مبینہ، جو بڑا ہی واضح نقصان ہے اس سے دوچار ہو گیا. یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر فریب کا، دھوکے کا. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے شرک کا بیان کرنے کے بعد ایک اس کا جلال ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے کہ تم میری توحید، میرے معرفت، میری انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ کے تم جس راستے کو اختیار کر رہے ہو، معلوم ہے کیا راستہ ہے؟ کیا راستہ ہے کہ عورتوں کے نام، دیویوں کے نام بول رہے ہو اور ان کو پکار رہے ہو، اور تم کسی کو نہیں پکارے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ لات، عزا، منات ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند ناموں کے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ سوائے شیطان سرکش کے کسی کو نہیں پکار رہے. اور شیطان کے بارے میں تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور پھر اس نے تمہارے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان میں سے ایک بڑی تعداد میں بندے جو ہیں تیرے، ان کو میں ورغلاؤں گا اور اپنا حصہ ان میں سے حاصل کروں گا. چنانچہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے گا. یعنی وہ تو ڈٹرمنڈ ہے، وہ تو دائیں بائیں سے مختلف جگہوں سے آ کے تم کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ تمہارے اندر امیدیں پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کامیابی، آخرت ہوگی اوکے، کام بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے اور تمہیں بار بار فریب دیتا ہے، اور پھر وہاں جو امیجیٹلی جو
شرک کے کچھ نتائج سامنے آ رہے تھے، ان کی طرف ریفرنس دیا کہ لوگ غیر اللہ کو معبود بنا کر ان کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ان کی نظر پیش کرتے تھے، اور پھر اپنے ہی طور پر انہوں نے کچھ شرک پر مبنی بدعتیں ایجاد کر لی تھیں کہ وہ کانوں کو چیرتے تھے کہ اس سے ہمارے معبود خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے کان چیرنے ہیں. اور اس نے یہ طے کیا تھا، اس نے یہ فیصلہ سنایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بڑی تعداد میں وہ بدل دے گا، یعنی وہ توحید سے ہٹ جائیں گے. اور جس کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ بہت واضح نقصان میں پڑ گیا. اور شیطان کے بارے میں جان لو کہ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور جان لو کہ شیطان کا وعدہ کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے. یہ سارے کے سارے لوگ، شیطان بھی اور اس کے ساتھی چیلے بھی، یہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے. میں ایک مرتبہ ترجمہ ان آیات کا پھر پڑھ لوں، اس کے بعد میں آپ کے سوالات اور آپ کی ڈسکشن سے مستفید ہوں گا، اور ایک اور چیز سے بھی مستفید ہوں گا. بہت ساری چیزیں الحمدللہ رب العالمین. تو میں ایک اچھے جذبے کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں انتم ہاں اولائے، تم لوگ تو وہ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم ان کے بہاف پر، ان کی طرفداری میں جھگڑتے ہو اس دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ، تو بھلا بتاؤ کہ کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا طرفدار، ان کی طرف سے طرفداری کرنے والا، ذمہ داری لینے والا. ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ پائے گا اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. ومن یکسب اثما، اور جو کوئی گناہ کرے گا، فإنما یکسبہ علی نفسی، تو وہ تو گناہ کرے گا خود اپنے ہی نقصان کے لیے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تو جاننے والا، حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی غلطی کرے گا، او اثمن، یا گناہ کرے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ اس کو کسی اور کے اوپر تھونپ دے گا، فقد احتمل، تو وہ تو اس نے تو اٹھایا، بہتانن، ایک بہتان کا بوجھ، واثما مبینا، اور واضح گناہ کا بوجھ. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لہمت طائفۃ، تو ارادہ کر چکا تھا ایک گروہ، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ تم کو گمراہ کرے. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے کسی کو سوائے اپنے آپ کے. وما یضرونک من شیء، اور وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور نازل کی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اس نے سکھایا تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل تو تم پر بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں. الا من امر بصدقۃ، رہے وہ کہ جنہوں نے کہ ایک دوسرے کو مشورہ دیا صدقے کا، او معروفن، یا کسی نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا. تو یہ ایک بالکل صحیح طریقہ ہے. ومن یفعل ذالک، اور جس کسی نے ایسا کیا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ایسوں کو ایک بڑا اجر دیں گے. ومن یشاقق الرسول، اور جس نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور جنہوں نے مومنین کے راستے سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، نولیہ ما تولی، تو ہم پھیر دیں گے اس کو اسی طرف جس طرف کہ وہ مڑا، ونصلہ جہنم،
اور جھونک دیں گے اس کو جہنم میں، وساعت مسیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ معاف کر دے گا اس سے کم تر جن کے بارے میں چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ایک دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے اس کے سوا کسی کو سوائے دیویوں کے، عورتوں کے ناموں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی اس پر، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا کہ میں لازماً تیرے بندوں میں سے اپنا ایک حصہ مقرر لوں گا، ایک حصہ لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً گمراہ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور لازماً ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو لازماً حکم دوں گا، مشورہ دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو مشورہ دوں گا، وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ اس نے بہت واضح نقصان کو اختیار کیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کے وعدے سارے کے سارے دھوکہ ہیں، نہیں ہے شیطان کا وعدہ کچھ بھی سوائے دھوکے کے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب اچھا نہیں، میں پھر آپ خاموش ہیں تو میں ایک سوال پڑھ لیتا ہوں یہاں سے۔ کین یو پلیز ایکسپلین لٹل بٹ مور اباؤٹ شیطان سیئنگ، وہ جانوروں کے کان چیریں گے، کہے گا وائی ڈیڈ ہی ایگزیکٹلی چوز دس ڈیڈ فار ہز فالوورز ٹو ڈو، آئی مین کم اپ ود کم اپ ود کیا دس ریچول آن ہز اون ٹو گیٹ ہز فالوورز ٹو ڈو۔ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس میں قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ کسی کی بات کو بیان جب کرتے ہیں تو باتوں کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کوٹیشن، یعنی آپ ایگزیکٹلی ڈیٹو ورڈ بائی ورڈ اس اسٹیٹمنٹ کو بیان کر دیتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں پیرافریزنگ، یعنی مفہوم بیان ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم بیان کرنے میں بولنے والے نے جو بولا تھا اس کے بعض اوقات کورولریز کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے جو اصل میں بیان کا حصہ ہے، بٹ اٹس امپلائڈ، اٹس ناٹ مینشن ان ورڈز۔ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں جو بیان کی ہیں وہ پیرافریز بھی کی۔ تو یہاں جو شیطان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ میں ان کو مشورہ دوں گا اور وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اصل میں یہ وہ پیرافریزڈ ورژن ہے کہ جو اس زمانے میں شرک کی ایک شکل تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جن لوگوں کے سامنے قرآن مجید اتر رہا تھا ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو شیطان نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں میں سے ایک وعدے کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس نے کہا تھا میں گمراہ کروں گا ان کو، اور میں ان کو ایسی ایسی باتیں سجاؤں گا کہ جس کے بعد وہ تجھ کو چھوڑ کے تیرے علاوہ اوروں کو وہ معبود بنائیں گے اور ان کے لیے عبادت کے طریقے اختیار کریں گے۔ تو ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، یوں ہے یہ جی۔ جیسے ہمارے پاس مسلمس کے پاس کتاب ہے، جوز کے پاس ہے، کرسچنس کے پاس ہے، تو کیا جو پیگن ریلیجنس تھے ان کی بھی کوئی اپنی بکس تھی جس میں ایسے احکام ملتے ہوں گے کہ
یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو آپ کہتے ہیں نا پیگن ریلیجن، مثال کے طور پر ہم یہ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں مشرکین کے لیے. مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہے ہم کو کہ وہ تو کلیم کرتے تھے کہ وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے فالوورز ہیں. سو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں یعنی ان کے جو فور فادرز تھے وہ واقعی فالوورز تھے، لیکن اس کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے، جیسا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد بعض لوگوں میں دین کے نام پر غلط باتیں ہیں جو مشہور ہو گئی. سو قرآن نے بتایا ہے کہ صحیفے آپ جن کو کہتے ہیں کتابیں، وہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اتری. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تو ہم جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اورل وربل ان کی کچھ گائیڈنس انسٹرکشنز تھیں کہ جو بعض لوگوں نے لکھ بھی لی ہوں گی، مگر ان کے پاس خدا کا پیغام تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کی نماز، یہ آپ کا حج، یہ آپ کا جمعہ، یہ سب کچھ ان کے یہاں تھا، بگڑ گیا تھا اور اس میں شرک شامل ہو گیا تھا. یہ ہوا تھا. اپنی ہی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایجپشنز کے اندر ایک کتاب ہے بک آف دا ڈیڈ، اس میں ان کے کافی ریچولز ہیں کہ مرنے کے بعد دل کو وے کیا جائے گا اور ایک کشتی میں آپ کو لے جایا جائے گا. تو آئی گیس ہاں دیکھیں اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں، آپ اپنی ٹریڈیشن کو دیکھ کر دوسروں پر قیاس کریں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک کتاب اللہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس علماء کے فتوے ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اور ایک عام مسلمان سب کو مکس اپ کرتا ہے. تو ان کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں کہ وہ ایک کتاب جو ان کے علماء نے لکھی جس میں کہ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ آپ ریچولز کو کیسے کریں گے، اختیار کریں گے، وہ ان کے ہاں دین کی کتاب بن گئی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا جی؟ سوائے شرک کے باقی جگہ تو معاف ہو ہی جائیں گی، وہی والا سوال. نہیں مطلب معافی تو مانگ لیتے، جھوٹ نہیں بولنا. وہ حج والی معافی مانگنے پر، ہاں وہ حج والا آپ کو اب آئے گا، حج والا سین. بچپن سے نا چلے گئے تو معاف. دیکھیں آگے جھوٹ دیکھیں نہیں، بات یہ ہے خدا کے کلام میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اصل میں یہ بات اپنے پلے باندھ لینی چاہیے. ہم کنٹرڈکشنز میں جینے کے عادی ہو گئے. خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن میں کہ جو شرک کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، اس کی سزا جہنم ہے، وہ نہیں نکلے گا. قرآن مجید نے اور گناہوں کے بارے میں بتایا. ایک جنرل بات یہ بتائی ہے کہ جس نے کوئی برائی کی اور اس کی برائی اس کے اوپر چھا گئی وہ نہیں بچے گا. اور یہ باتیں بھی ہیں، حج کی بات ہے مثال کے طور پر. تو اب ان کو ریکنسائل کرنا چاہیے. ہمارے کہتے ہیں یار وہ تو اللہ نے بڑی سخت بات کی ہے، کسی وقت غصے میں تھے، تو یہ حج والی بات جو ہے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے. لیکن خدا کے یہاں کوئی کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں. جب آپ ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ ریکنسائل کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ جس حج پر اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے اس حج میں توبہ شامل ہے. بھئی آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور پیچھے آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہوئی ہے اور حج پر بھی آپ کو اللہ کے گھر کے سامنے اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یار میں کیا ظلم کر رہا ہوں، تو اس کے بعد حج کرے گا کیا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو حج پاک کر دیتا ہے، بالکل کوئی شک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حج آپ کو حج کے ارکان میں قدم قدم پر اللہ سے توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے. یہی بات ہے کہ جو
روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمانم و احتسابن، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ماضی پر نظر دوڑائی اور آپ نے کہا کہ اف یہ تو گڑبڑ ہو گئی، تو اس پر فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو راتوں کو کھڑا ہوا، قیام کیا ایمانم و احتسابن، ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ ایک جانب وہ فراڈ جاری ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور دوسری جانب وہ کچھ رمضان میں اٹھے روزے رکھے، نہیں خدا تعالیٰ کے ہے ہی، یعنی وہ کیا روزہ ہے کہ جس کے باوجود بندہ اس طرح سے جھوٹا ہے. تو روزہ تو اصل میں آپ کو لعلکم تتقون، تقویٰ کی تربیت دینے کے لیے آیا ہے. خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم کھانا نہیں کھائیں گے مگر جھوٹ پھر بھی بولیں گے. نہیں دیکھیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے. دیکھیں یہ مطلب کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ میرا مطلب. دیکھیں ایک بات ہم نے آج بھی پڑھی اور قرآن میں پڑھتے ہیں، کبھی کسی برائی کو جسٹیفائی نہ کریں. یعنی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ سیئات کو معاف کر دے گا. یعنی سیئات کیا ہوتی ہیں؟ جو بس ہو جاتی ہیں، جو آدمی سوچ سمجھ کے نہیں کرتا، جو آدمی جسٹیفائی نہیں کرتا، ہو جاتی ہیں. آدمی کے بولنے میں، آدمی کے دیکھنے میں، آدمی کے سننے میں، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں سے ان کو دھو دے گا. نماز، وضو، روزہ، یہ سب چیزیں. مگر آدمی سوچ سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے اور کوئی اس کو نہ ارادہ ہے چھوڑنے کا، نہ کوئی شرمندگی ہے، اور کہہ رہا ہے جی کہ تگڑی سفارش ہے. تو اصل میں تگڑی سفارش کا یہ شرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیا کہ جو خدا کے فیصلے کے باوجود اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. ایک یہاں سے شروع ہوا تھا جی. صحت کے لیے جو دوسری صورتیں جیسے فتح ہے جمعے کو پڑھنی ہے، یہ اسپیشلی کوئی بنا ہوا ہے، آپ جب بھی پڑھ لو صبح شام، اس کا تھوڑا سا کلیئر. قرآن مجید تو پڑھنا چاہیے پورے کا پورا. جی وہ تو ایک ہے نا، بٹ کسی صورتوں کا اسپیشل دعائیں الگ سے ہیں جو ریلیونٹ ہیں اپنے الفاظ میں. بیماری کے لیے دعا ہے، آدمی کو پریشانی دور کرنے کے لیے دعا ہے، کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے دعا ہے، جو بالکل نظر آتی ہے. باقی کے بارے میں آنیسٹلی میں نہیں جانتا کہ کیا ریلیونس ہے. ٹھیک ہے صبح بھی پڑھ لی تو کیا قبر کا عذاب ہے، عشاء کے بعد ہی پڑھیں. میں کہہ رہی یہ باتیں بنی نہیں ہے یا کچھ ایسا ہی لگتا ہے جی. میں اس پہ ایسا ہی لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر قبر کا عذاب کوئی چیز ہے تو اس سے بچائے گا آپ کو آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کی قرآن فہمی، نہ کہ بل بعض الفاظ کی تلاوت. آپ نے پوچھا یہ کیسے آ جاتا ہے؟ یو رائٹ، یہ کمال ہے. مگر ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں برین واشنگ، انڈاکٹرینیشن. وہ کیسے آتا ہے؟ اس کے کئی فیچرز ہیں. ایک فیچر یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش میں
اکثر لوگوں کو ایک ہی بات کہتے ہوئے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہی ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ خود اپنے اندر پیدا ہونے والے کویسچنز کو اگنور کرتے ہیں. تو تیسرا یہ کہ وہ جو تصورات عام ہوتے ہیں دے آر ویری ہیلپ فل. بھائی بات یہ کہ پیسہ تو مجھے کمانا ہے نا، رشوت تو میں نے لینی ہے. کچھ آخرت سے جہنم سے بھی ڈر لگتا ہے، موت بھی نظر آ رہی ہے، تو زندگی کیسے گزاریں؟ بھائی اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی نا کہ آپ نے رشوت لی اور زبردست چیزیں آپ نے حاصل کر لی، گھر ہے، گاڑی ہے، مزے کر رہے ہیں، تو مزے نہیں ہوتے. اگر آدمی ہانٹ کرے تصور کہ یار یہ تو پکڑا جائے گا، تو بہت ویلکم ہے یہ تصور کہ انشاءاللہ اللہ کے پیغمبر بچا لیں گے انشاءاللہ. سر وہی بات ہے نا، رشوت کے پیسے گھر بنا لو پھر اوپر لکھوا دو آزم انٹرسٹڈ رکھیں. تو یہ بہت تو کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ آدمی کو وہ چیز وہ انٹرنلائز کر لیتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ آگے بڑھتا ہے، مبالغہ کرتا ہے. اور خدا کا قانون ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ روکے گا نہیں. اس نے آپ کو عقل دی ہے، اس نے آپ کو ضمیر دیا ہے، اس نے سب سے بڑھ کر اپنی کتاب دی ہے. آپ اس کو اگنور کر کے ان چیزوں میں پڑھیں گے، مائی گڈنس اٹ از ٹیریبل. آپ امیجن کریں یار یہ جو لڑکا مارا ہے لوگوں نے، یار جانور تھے مذہب کی بنیاد پر. کین یو امیجن؟ دیکھیں بات یہ شازیہ سب کے نہیں تھے، کچھ کے ہوتے ہیں، ناٹ دی انٹائر موب. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گستاخ تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی پرسوں کی بات ہے، میں لیکچر میں نے دیا ایک کلاس میں. میں محتاط ہو گیا ہوں، خاص طور پر فیس بک وغیرہ میں جو لائیو اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اٹ ان کلیئر ود نیمز. نہیں میں ایک اصولی بات کرتا ہوں، آدمی کو کچھ سیاست بھی تو آنی چاہیے. ایک پوائنٹ بڑی دیر سے شادیہ نے یہ پکڑا ہوا تھا. ایک پوائنٹ آف ویو میں نے بیان کیا جو کسی دوسرے پوائنٹ آف ویو کے خلاف جا رہا تھا. آئی ڈڈ ناٹ مینشن اینی تھنگ، آئی ڈڈ ناٹ ایون نو اٹ کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی دوسرے مذہبی نقطۂ نظر کے خلاف جا رہا ہے. میں اپنی طرف سے سمپل فیکٹس بیان کر رہا ہوں. There was a young man who came to me after the class. بہت ویل بیہیوڈ، یعنی ویری اٹینٹیو unlike many other students. وہ آیا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر آپ نے جو آج باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں. اینڈ ہی واز شیورنگ ود ریج. غصے میں تھا. وائی؟ بڑی سمپل سی بات ہے، جو میں نے باتیں کی تھی اس نے جو بچپن سے باتیں سنی ہوں گی کے خلاف تھی. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی جب تک کہ ہم لوگوں کو اس کی تربیت نہ دیں کہ وہ اپنی مانی ہوئی بات کو کوشچن کریں. دیکھیں یہ اس کا بڑے خطرناک نتیجے نکلتے ہیں. ابھی ہم کل ایک ہمارے کچھ دوستوں کا گروپ تھا جو آپس میں ملے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہم سب جو ہے نا اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں جی رہے ہیں. آپ کا اپنا ایک سرکل ہے، میرا اپنا ایک سرکل ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. کل مجھے ایک گروپ میں ہمارے دوستوں کی ڈسکشن تھی، وہ ذرا مختلف اچھی جگہوں پر یعنی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں. تو ایک سے زیادہ لوگوں نے اپنا یہ کنسرن بتایا، اور مطلب ہم سے کہا، مجھ سے کہا، اور ان سے کہا کہ یار آپ لوگ پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تو ایتھیزم ہے.
ایتھیزم اتنا پھیل رہا ہے, بچوں میں اتنا پھیل رہا ہے, تو اس کو آپ ایڈریس کریں. اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے, دیکھیے آپ نے یہ بتا دیا کہ دین تو اصل میں یہ ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اس کو سوٹے مار مار کے مار دو, تو اس کے بعد دین کدھر رہے گا بھائی؟ ایبسولوٹلی وہ کہیں گے یار کچھ بھی نہیں ہے یار, یہ ساری گپ ہے, وہ یہ کہیں گے. اور یہ کیا ہے, یہ آپ نے ایک ایسا دین پیش کیا ہے کہ جو دین کسی کو اٹریکٹ کر ہی نہیں سکتا سوائے گنڈوں کے, مارنے والے, خون کے پیاسے. تو یہ خطرناک چیزیں, اس وجہ سے اس پر انکریج کرنا چاہیے ہم کو, سب کو. لوگ کہتے ہیں یار آپ شکوک پیدا کرواتے ہیں یار کہ سوچو, سوال کرو, نہیں بس ایک لائن پہ لگے رہو. میرا خیال ہے کہ ہم نے زندگی میں اتنا تجربہ کیا ہے کہ جس کے بعد اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی بالکل غلط تھی. سوال نہ کرو اور لوگوں پہ امپوز کرو. کیا فائدہ ہوا؟ مطلب آپ امپوز کر رہے ہیں اور ادھر معلوم ہوا کہ آپ نماز پڑھوا رہے تھے, وہ خدا سے بھی گئے. کیوں کہیں یار یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یار از ناٹ ایکسیپٹیبل. جی سر, یہ جو جنہوں نے اس لڑکے کو مارا, اگر ان سے ان کی آرگیومنٹ پوچھی جائے تو شاید سر وہ یہ کہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک لانڈی تھی جس کو رسول اللہ نے خود حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اور یہ کلپ ایک چھوٹا سا بھیجا, غامدی صاحب سے سوال ہوا اور آپ غالباً اس محفل میں تھے. تو سر انہوں نے بھی تو دے ہیو سم ریزنس فار دیئر بیہیویئر. اب یہی تو کیا کریں کہ وہ برین واشنگ ہی ایسی کی گئی ہے. پر ان کے لیے تو وہ برین واشنگ نہیں ہے, ان کے لیے تو وہ اسی لیے تو ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں, اور سارے کے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اس دین کی سورس قرآن ہے. قرآن, باقی سب کچھ قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اگر یہ واقعہ حدیث میں آیا ہے تو ہوا ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, مگر اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے. میں آپ کو یہ جو قرآن پڑھا رہا ہوں اس میں سورہ نساء, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے, جو آپ نے اگر غور کریں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عذاب تھا اللہ کا جس کا آغاز ہو گیا تھا. قرآن واضح کرتا ہے, اور بائی دا وے میں بھول جاؤں گا ابھی, اس وقت میں یاد آ گیا ہے, یہ جو آج کی کلاس ہے اس کے اب 3 ہفتے بعد کلاس ہوگی. یہ معلوم مجھے کیوں خیال آیا, دیکھیں آدمی کا ذہن کیسے کام کرتا ہے. میں جا رہا ہوں آسٹریلیا, اور وہاں جو مجھے اس مرتبہ انہوں نے لیکچرز کی تھیم دی ہے, اس کی میں نے ہرگز کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا اور پھر عذاب آیا, اس کا بیان, تاکہ یہ واضح ہو کہ جو آپ کے زمانے میں جہاد ہوا اور لوگ مارے گئے تو وہ خدا کے عذاب میں مارے گئے. سمجھا؟ یہ ہمارے ہاں کلیئرٹی کیا, یہ تو ایک ان نون چیز ہے. ہم ایک واقعی نیا دین پیش کر رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب آیا تھا. عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ بندے مارتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. میں اور آپ بندے نہیں مار سکتے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں نے قرآن کو بھی دین سمجھا, حدیث کو بھی دین سمجھا, تاریخ کو بھی دین سمجھا, علماء کی باتوں کو بھی دین سمجھا, اور میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری کو بھی دین سمجھا. اور دونوں سب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قرآن کچھ بھی نہیں کہہ رہا. اصل میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے وہ سوال ہی بڑا دلچسپ ہے کہ جی واقعہ ہوا تھا تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ واقعہ ہوا تھا تو میں کیا کروں؟ میں تو اس واقعے کو سمجھوں گا قرآن کی روشنی. اس واقعے کا کیا سیاق تھا, کیا سباق تھا, کس نے نقل کیا. آپ کبھی امیجن کریں کہ اللہ کا دین ایک اس طریقے سے آیا جو قرآن ہے, اور ایک اس طریقے سے آیا کہ آپ کو ایک بندے نے رپورٹ کیا کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا تھا. میں کہتا ہوں اس کے باوجود ہم اس کا انکار نہیں کرتے.
ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان تمام محدثین کے جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا. For God's sake, don't exaggerate it. وہ دین اصل نہیں ہے, وہ دین کی وضاحت فٹ نوٹ ہے. چنانچہ جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب حضور نے ہجرت کر دی تو ہجرت کے بعد قرآن سے معلوم ہوتا ہے بار بار قوم پر اللہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے. یہ لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے واقعات میں بیان ہے کہ, اور قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے. چنانچہ جب حضور نے ہجرت کی تو اس کے بعد ٹیکنیکلی they were eligible to be punished by the Almighty, مگر اللہ نے اس پنشمنٹ کو گریجولی امپلیمنٹ کیا. غزوہ بدر میں جو ان کے 70 کٹر کافر تھے, انکریجبل, ان کو ختم کر دیا. 8ویں ذی الحج میں آخری عذاب کا اعلان آ گیا کہ جس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس حج کے بعد جو محترم مہینے ختم ہوں گے اس کے بعد ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ. مگر بٹوین غزوہ بدر اینڈ 9 ذی الحج, یہ جو 7 انٹرویننگ سال تھے, اس میں بھی عذاب ہی آ رہا تھا, بٹ گریجولی. یعنی بعض لوگوں کو قتل کر دیا گیا, جیسے گستاخ. ایک شخص جو پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے اس رویے سے واضح کرتا ہے کہ میں نے ان کا انکار کیا اینڈ آئی ڈونٹ کیئر, آخری حد تک کہتا ہے. تو وہ تو ہجرت کے بعد ویسے ہی واجب القتل ہو گیا تھا اللہ کے عذاب کے تحت. آپ اس طرح سے سمجھیں گے تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو اصل میں اللہ کا عذاب ہے. یعنی آپ ایک اینگل سے دیکھیں تو کسی نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی جائے تو اس میں ان واقعات کو ایک عنوان کے تحت لکھا جائے کہ یہ وہ واقعات ہیں جس میں اللہ نے ان لوگوں کو قتل کیا. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, تم نے ان کو قتل کیا ہی نہیں, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, بلکہ اللہ نے قتل کیا. بھائی یہ ہم بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں دین کو بیان کرنے کے لیے. اس کے بعد یا لوگ اس طرح کے درندے ہوتے ہیں جن کی ایک فارم ہمیں نظر آئی اس دن, یا لوگ سوچنے سمجھنے والے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, یا ہماری طرح کے کنفیوز لوگ ہوتے ہیں. کیا دین تو بڑا اچھا ہے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور ہم جیسے کنفیوز لوگوں میں پھر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہم نے اپنی زندگی گزارنی پہ. یار ویسے بندے تو وہی ہیں جو جہاد کر رہے ہیں, اصل میں تو قرآن سے ہی معلوم ہے. ایک سائڈ پر تو ہے. ہاں صحیح ہے, ہم کنفیوز ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار پلیز فار گاڈ سیک خدا کے دین کو, قرآن کو, اس کی کتاب کو سمجھیں اور اس کو جانیں, اس بات کو سن تو لیں. اچھا آپ ایک گروپ وہ ہے جو بڑی مہربانی ہے اس کی, وہ سن رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو بات ہی بالکل نہیں ہے, اس کو تو اٹھا کے پھینک. یہ بھی شاید تقریباً واجب القتل لوگ. ویسے آپ مطلب ماشاءاللہ کھلا بات کر رہے ہیں, اور لیکن اب اتنی انٹالرنس ہوگی کہ واقعی تھوڑا سا محتاط ہی ہونا چاہیے, اسپیشلی یہ فیس بک والی اور اس طرح کی. دیکھیں آپ نے بیٹنگ تو کرنی ہے, ہیلمٹ پہن لی ہے, گلوز پہن لی ہے, آپ نے پیڈس پہن لی ہے. یار اب کھیلنے دیں. میں نے نام نہیں لیا کوئی, مگر اب میں یہ بھی نہیں کروں تو گھر جاؤں پھر نہ بیٹنگ کروں میں. بات یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ ایک قلعہ اپنے اونٹ کو باندھو, ثم توکل, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اب اونٹ کو کیسے باندھنا ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے, مگر آپ یہ بتائیں آدمی جیتا ہے کسی امید پر, یہ بات بھی نہیں ہوگی تو امید ہی ختم ہو جائے گی. بھائی ہم اس امید پہ یہ بات کریں کہ لوگ بات سنیں گے اور سمجھیں گے, شاید تھوڑے ہی اور سمجھیں. یعنی کسی کے دل میں خیال آئے گا کہ یار یہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم بندے مارنے جا رہے ہو, پہلے اپنا ایمان تو بچاؤ. تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس لیے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا,
اور تم اس کتاب میں یہ بھی پڑھ رہے ہو کہ جاؤ جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو. تو یہ تضاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو آپ بندے تو بعد میں ماریں, پہلے اپنے ایمان کو تو محفوظ کریں, پہلے بات کو کلیئرلی سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس میں زیادہ محنت لگتی ہے نا. دیکھیں یو آر رائٹ, مگر دیکھیں محنت ہم کہاں کرتے ہیں. آپ کو رات کو مجھے اگر معلوم ہو جائے 2 بجے لائٹ چلی گئی سخت گرمی میں, اور کہیں سے جا کے کوئی سوئچ آن کرنا ہے, عام طور پہ میں نہیں اٹھوں گا, لیکن اس وقت اٹھ جاؤں گا, اس لیے کہ بے چینی ہے, اس لیے کہ مصیبت پڑ گئی ہے. تو یار ابھی بھی مصیبت نہیں پڑی تو پھر کب مصیبت پڑے گی؟ لوگ ہمارے دین کو استعمال کر کے بندے مار رہے ہیں, ادھر ہمارے دین کو چھوڑ کے ہمارے بچے جا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جی کوئی اور کوئی گل کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا, تو ایمرجنسی ہے یہ, اور اس میں ہمیں اپنے طور پر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں صحیح میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ نے یار طارق صاحب آپ کی بات سن لی ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے, آپ بیٹھیں, آپ ان لوگوں کی بات سنیں, آپ یہ بات بھی سنیں, اور اس کے بعد آپ خود دیانتداری سے طے کریں. جیسے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ کوئی آدمی ہے جو پیدا ہو گیا ہے احمدی, ادھر سے اس کو یہ بات بھی پہنچ رہی اور کہے یار یہ کیا چکر کیا ہے, تو اس کو تو اس کی تو نیندیں آرام ہو جانی چاہیے. مطلب وہ کیسے اطمینان کے ساتھ جی رہا ہے. یار میں ان کو مانتا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو ہماری طرح یا کسی کے پاس بھی چلا جائے, یار آپ واضح کریں بات ہی کیسے کہہ رہے ہیں آپ, میں تو مانتا ہوں ان کو. تو ہمارے یہاں لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی, یو سی. سو جب تک آپ کے اندر یہ بے چینی پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آپ سیکھیں گے کیسے, اور بے چینی پیدا کرنے کے کافی کچھ امکانات موجود ہیں. جو لوگ ایک سیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں, they have closed their door, they're not willing to listen to anything. انہوں نے اپنے آپ کو اس میں وہ کر لیا, پکا کر لیا ہے, جو they're not open to any suggestions or open to any debate. That's all they know. یہ گڑبڑ ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا ظاہری رویہ ہے اس پر کبھی کنکلوژن ڈرا نہ کریں. بعض لوگ جو کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں بات کریں گے, وہ اصل میں ایک بس وقتی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اپروچ کیا جائے کہ یار یہ اسٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, آئی وونٹ بی اگریسو, پولائٹلی ہم بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن لیں. دوسرا جو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے آپ کو, آپ بھی تو کسی سیکٹ کو, اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہوں گے. کیا آپ نے بھی یہی رویہ اختیار کیا ہوا تو بدلیں آپ اس کو. اس لیے کہ آنیسٹی اس پہ سوچنا چاہیے. یعنی میں اپنے پیدائش کے لحاظ سے میں سنی ہوں. ہاؤ کین آئی اگنور دی شیعہ پوائنٹ آف ویو؟ میں اگنور کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ایک بہت اسٹرانگ کلیم ہے. میں ایک ایسا مسلمان پیدا ہوا تھا کہ جو اپنے پیدائش کے ساتھ ختم نبوت کا یہ تصور لے کے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. میرے سامنے ایک دعویٰ آتا ہے کہ نہیں کوئی اور بھی ہے, میں کیسے اس کو اگنور کر سکتا ہوں؟ مجھے فیصلہ کرنا ہے, یہ تو ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہے. میں کیا فیصلہ کریں گے؟ نہیں, کیا فیصلہ نہیں کریں گے. دیکھیں کیا فیصلہ جو ہے یہ ایک تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, پھر اس کے بعد دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی. ہم ان سے پوچھیں گے ان کے دلائل کیا ہے, ہم ان دلائل پہ غور کریں گے. ایسے غور کریں گے کہ ہم یہ اپنے آپ سے کہیں گے کہ اگر ان کی بات صحیح لگی تو ہم مان لیں گے, اور پھر اللہ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ ہونے دیتا, وہ بات سمجھا دیتا ہے. تو یہ عام آدمی کے پاس اتنا کہاں فہم ہے کہ وہ ان کی بات سنے, سمجھے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے, اور اس کی اپنی دین پہ کہاں اتنی نالج ہوتی ہے یا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں دین اچھا بس ٹھیک ہے, جہاں جو میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے. ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے ٹو پروٹیکٹ واٹ یو بلیو. میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اور آدمی بعض سیریس چیزوں کو سوچنے
ایک چیلنج کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. ورنہ ذرا آپ غور فرمائیں نا کہ اس کو ریورس کر دیں. ہم ایک پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کسی اور چیز کو صحیح سمجھتے ہیں. دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف کرسچنز, جیوز ہیں, ہندوز ہیں, چائنیز ہیں, تو سبھی یہی رویہ اختیار کیے ہیں. اللہ سے امید ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی حق کو ٹھکرایا نہیں تو امید ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو جس آزمائش میں ڈالا ہے, جو سمجھ میں آ گئی کہ ایک آزمائش ہے, وہ آزمائش امپاسبل تو نہیں ہو سکتی. آپ اتنے ہی کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں جتنا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے گفتگو شروع کیا, گیا پتہ نہیں بات شاید اٹس ناٹ فار می, پتہ ہی آپ کب کہیں گے. آپ ایک بات سنیں گے اور آپ کہیں گے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں, تو آپ پھنس چکے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ایک بھاگنے والی اسٹیٹمنٹ ہے. ایک بندے نے آپ کے سامنے آ کے آپ کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں ایک سوال اٹھا دیا ہے, آ گیا میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے. نہیں, اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی نئی بات بتائی گئی ہے کہ جس کے بعد یو ڈونٹ وانٹ ٹو فیس اٹ, تو آپ نے گریز کیا. ورنہ تو آپ کہیں گے یار ویٹ اے منٹ, میں تو فار دا لاسٹ 35-40 ایئرز میں نے تو ایک بات سنی ہے, یہ آپ بالکل نئی بات بتا رہے ہیں. مولوی صاحب آپ بتائیں, خالد صاحب آپ ہم کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہے. کوئی جواب دیں گے نا, اس کے بعد آپ دونوں کو کمپیئر کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ بات کوئی نیپال یا بھوٹان کی نہیں ہو رہی, بات خدا کے پیغام کے بارے میں ہو رہی ہے. یا وہ اس کی بات ہے یا اس کی بات نہیں ہے. یعنی کوئی لگژری ہے ہی نہیں, یہ تو ایک ایسی obligation ہے کہ جس کو we just cannot turn our faces away from it. تو اس لیے یہ بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہے مسئلہ ہے, تو یہ ٹالنے والی بات ہے. آپ کو یہ معلوم ہو خدا نہ خواستہ کہ کوئی آپ کا بہت عزیز ہے, وہ بہت بڑا چور ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ کوئی مورل چیز کی بات کرتے ہیں, اور نہیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں, یہ رویہ ایسے کہہ رہے ہیں آپ, یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ذمہ داری سے بھاگنا ہے. آپ نہیں یہ دس از ٹو مچ فار می. او بھائی وہ ٹو مچ آ گیا ہے. You know there is somebody who is very close to you about whom you got this credible information. He's a thief. I'm going to this is too much for me. کیا مطلب ہے؟ خدا نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈال دیا, آپ کو فیس کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو دینی حقیقتیں ہیں, ان حقیقتوں کو ہم سب کو فیس کرنا ہے اور اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس چیز کو صحیح مانتے ہیں. سو زندگی اللہ تعالیٰ نے تو یہی وعدہ کیا ہے کہ پوری کی پوری از اول تا آخر ایک آزمائش ہے, اور وہ آزمائش دو مختلف چیزوں کی ہے, ایک علم کی جاننے کی اور ایک عمل کی کردار کی. آپ نے جاننا ہے اور جاننے کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی, اور آپ نے عمل کرنا ہے اور عمل میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوتاہی نہ ہو. ایمان اور نیک اعمال یہ دو چیزیں ہیں نا کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اس کی خوشخبری سنائی ہے. تو نیک اعمال تو ہم جانتے ہیں, ایمان کیا چیز ہے؟ وہ جو ہم کو برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ملا تھا, ایمان یہی ہے. آپ اللہ کو مانتے ہیں, آپ آخرت کو مانتے ہیں, آپ پیغمبر کو مانتے ہیں, آپ کتاب کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ موٹی موٹی گل. یعنی اتنی بڑی جو اتنا بڑا ڈیسیشن آپ کے حق میں ہو جائے گا. ایمان اور نیک اعمال بعد میں, ایمان پہلے. حقیقت یہ ہے کہ نیک اعمال کے بارے میں تو ہم مانتے ہیں نا کہ روزانہ ہی چیلنج آتا ہے, ہر نماز کے موقع پر ایک چیلنج آ جاتا ہے. سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے, ایک چیلنج آ جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو روزانہ ہمارے نیک اعمال کا چیلنج ہے, ایمان کا چیلنج نہیں ہوتا, روزانہ ہوتا, روزانہ ایمان کا چیلنج ہوتا.
اللہ کو کمال ایمان کے بیسس پہ ہی بیسس پہ ہوتے ہیں، بیسس پہ ہوتے ہیں. آپ نے اللہ کو صحیح طور پر ماننا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے اسی کے مطابق. کوئی لوگ بات کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنا ہے. آخرت کے بارے میں آپ کو ماننا ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کریں گے اور عدل انصاف کی بنیاد پر کریں گے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبر کو. تو یہ ایمان جو ہے یہ اصل میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی کلیئرٹی، ایک کمٹمنٹ کا نام ہے. اور جیسے ہم اپنے کیریکٹر میں چیلنج ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے ایمان میں ہوتے ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل دونوں کے سے مل کر ہی کیریکٹر بنتا ہے، دونوں چیزیں. جی سر ٹائم ہے؟ ٹائم ہے جی، 5 منٹ ہے. میں نے وہ اعلان تو کر دیا چھٹیوں کا. جی سر پھر جب ہم قرآن کو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تیاری کریں گے رمضان کی. سر آپ کی آسٹریلین لیکچرز اس بارے میں فیس بک پہ میرا یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو سکے. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک دیم کہ بھائی بات یہ کہ اس کو بھی شامل کر لیں. سو فار ایگزامپل اگر کوئی لیٹ سے ہوا ایٹ 11 وہ صبح ہو، ڈیپینڈز ویئر یو آر آسٹریلیا. ہاں برسبین میں اگر ہے 11 بجے تو وہ تو آپ کے شاید 5 بجے ہوں گے. بھیج دیجیے گا ریکارڈ کر کے. وہ تو ہاں اگر یہ ہو گیا ہاں وہ تو اس وقت کچھ ہاں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. آپ کو سوال تو کر نہیں سکتے، تو ایز گڈ ایز لائیو ہی ہوتا ہے. جی سر یہ پھر کہنا درست ہوگا کہ اس وقت ہم سب کے لیے انڈیویجول چیلنج یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں تو یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز یا کون سا حکم اس زمانے میں کے لیے اپلیکیبل تھا اور کون سا یونیورسل ہے. یعنی چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے یقیناً ہے، اور اس کا ایک سادہ سا طریقہ ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے یہ بات یہ ٹھیک ہے. تو وہاں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کہا تھا. تو پہلا سٹیپ ہوگا، دیکھیں پہلا سٹیپ میں کہہ رہا ہوں ہوگا کنفیوزڈ ہونا. لوگ اس سے بھاگتے ہیں. جب آپ سیکھیں گے تو آپ کنفیوزڈ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے آپ کچھ جانتے ہیں. وہ چیلنج ہوگا، لوگ اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. آگے کتنی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ کے جو کفار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمیں دین مل چکا ہے آباء و اجداد سے وہی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی باتیں ہی سنی. وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے دوران کہتے تھے شور مچا دو، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اس کے دوران شور مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بات نہیں سنی جائے گی. یہ ہمارے ہاں مذہبی لوگ باقاعدہ سکھاتے ہیں کسی اور کی بات نہ سننا، کان بند کر لینا. فار گاڈ سیک یار یہ کیا بتا رہے ہیں یہاں. اس کے بعد آپ مانیں گے کیا سوائے تعصبات کی ایک دنیا ہوگی، جذبات کی ایک دنیا ہوگی جس کا نام آپ نے اپنے طور پر دین دیا ہوا ہے. سو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے. سر ایک آنٹی ان سے میں بات کرتی نا تو وہ پھر واضح طور پہ اعوذ باللہ پڑھتی ہوتی، مجھے پتہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ ایسا ہی ہے. میں آج کل اس آزمائش سے دوچار ہوں، آزمائش سے میں دوچار ہوں کہ میں ایک کلاس کو پڑھا رہا ہوں جس میں آئی کین سی فرام دا فیس آف 2 اسٹوڈنٹس، ان کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہے کہ اس کی بات نہیں سنی. They don't. At times they just walk out. At times you can see from their faces. یہ ہوتا ہے. وہ تو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں نا، درود شریف پڑھ رہے تھے. اور بس یہ آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، ایک بات، اور میں کوشش کروں میں جا کے اس کو انگریزی ترجمہ کر کے ڈال دوں کہیں فیس بک میں. ایک روایت بیان کی جاتی ہے، مختلف روایات یعنی حدیث کے واقعات میں سے، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کسی ایک شخص کے جو منافق تھا اس کہنے پر کہ وہ اور اس کا کوئی یہودی بندہ جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا،
پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گئے اور وہاں سے جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ چونکہ اس کے خلاف تھا منافق کے، تو وہ حضرت عمر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ چونکہ عمر دین کے بارے میں حساس ہیں تو وہ مسلمان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ شخص گیا حضرت عمر کے پاس یہودی کے ساتھ، حضرت عمر نے بات سنی، کہا کہ ذرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں۔ وہ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اس کی گردن کاٹ دی منافق کی، اور اس پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوئی حضرت عمر کے اس اقدام کی تائید میں، سپورٹ میں۔ وہ آیت ویسے ہم پڑھ چکے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے، اور پھر آگے بات ہے۔ اس آیت میں کچھ بھی نہیں ایسا کہ جو یہ کہتا ہو کہ یہ جو انہوں نے اقدام کیا بندہ مار دیا بالکل ٹھیک مارا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں کی اگر آپ کیٹیگریز کریں، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، ان میں بھی نہیں ہے کوئی، بالکل ہی گپیں جو ہوتی ہیں نا کہ بعض لوگوں نے اپنی تفسیر میں ڈال دی وداؤٹ اٹ ہیونگ اینی اوریجنز ایلسویئر، تو اس طرح سے یہ مشہور ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا دین کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور کیا صحیح آپ کے ہاں اقدام ہو سکتے ہیں؟ چلیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔